السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کی سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سورس کوڈ کیا ہوتا ہے اور آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے، اس میں ڈفرینس دیکھیں گے۔ لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از ڈفرینس بٹوین سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ؟ ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ سورس کوڈ از ریٹن ان ہائی لیول اور اسمبلی لینگویج۔ جو ہمارا سورس کوڈ ہے وہ کس لینگویج میں لکھا جاتا ہے جی؟ ہائی لیول لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں۔ جو بھی ہمارا پروگرام ہے ہمارا، اگر وہ ہائی لیول یا اسمبلی لینگویج میں لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سورس کوڈ ہے۔ سورس کوڈ ہے مطلب ہمیں پتہ ہے ہائی لیول لینگویج جو ہوتی ہے وہ انگلش لائک ورڈز کی طرح ہوتی ہے، اور وہ ہیومن جو ہے ان سے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہائی لیول اور اسمبلی لینگویج میں، ہائی لیول لینگویج میں جو بھی پروگرام لکھا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورس کوڈ۔ آبجیکٹ کوڈ از ریٹن ان مشین لینگویج تھرو کمپائلرز۔ اور آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ پروگرام جو ہمارا مشین لینگویج میں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مشین لینگویج میں کوڈ لکھا ہوتا ہے، جو پروگرام ہمارا مشین لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کوڈ۔ ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹ کوڈ کب ہمیں ملتا ہے؟ تھرو کمپائلر۔ اب دیکھیں، ہم نے جو ہے ایک ایگزامپل لی تھی کہ ایک پرسن ہے جو اردو بولتا ہے اور ایک جو ہے وہ فارسی بولتا ہے۔ اب اردو والا جو ہے اس نے فارسی والے بندے سے بات کرنی ہے، فارسی والے کو نہ اردو آتی نہیں اور اردو والے کو فارسی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے ہمارے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پرسن ہے جو کیا کرتا ہے؟ اردو والے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کو فارسی میں کنورٹ کر کے کس کو بتا دیتا ہے؟ اس فارسی والے پرسن کو۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ پرسن ہے جو ہم نے مڈ میں رکھا ہے، جو جس کو اردو بھی آتی ہے اور جس کو فارسی بھی آتی ہے، یہ ہمارا کیا کام کر رہا ہے؟ یہ ٹرانسلیٹر کا کام کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اردو کو کنورٹ کرتا ہے فارسی میں اور اس کو سمجھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمارا، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹرانسلیٹر بولتے ہیں، اور یہ کیا ہے ہمارا؟ مطلب کمپائلر ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ ہمارا ہے، یہ سورس کوڈ ہے جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہے، اور کمپائلر، اور یہ جو ہے یہ ہمارا کمپائلر ہے۔ کمپائلر کیا کرتا ہے؟ اس سورس کوڈ کو جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ میں۔ ٹھیک ہے، آبجیکٹ کوڈ ہمیں پتہ ہے کس لینگویج میں لکھا جاتا ہے جی؟ وہ مشین لینگویج میں جو کوڈ لکھا ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ آبجیکٹ کوڈ بولتے ہیں۔ سورس کوڈ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سورس کوڈ کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ نیئر ٹو ہیومن لینگویج ہے۔ سو ہیومن جو ہے وہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ انسان جو ہے اسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کیونکہ وہ انگلش لائک ورڈز کی طرح ہوتی ہے لینگویج، سو اس لیے جو پرسنس ہیں، ہیومنس ہیں، اسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آبجیکٹ کوڈ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اسے انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ ہمیں پتہ ہے مشین لینگویج جو ہے وہ ہماری 0-1 کی طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 0-1 کی فارم میں ہوتی ہے مشین لینگویج۔ سو اس 0-1 کو انڈرسٹینڈ کرنا ہیومن کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ سورس کوڈ از ایزی ٹو موڈیفائی۔ اچھا جی، سورس کوڈ میں کوئی موڈیفائی کرنا ہے، کوئی چینج کرنا ہے، کوئی اپڈیشن کرنی ہے تو کیا ہے جی؟ وہ ایزیلی ہم اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس سورس کوڈ لکھا ہوا ہے، وہ جو انگلش لائک ورڈز میں ان کو یوز کر کے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ سورس کوڈ لکھا ہوا ہے، اس کو موڈیفائی کرنا بہت زیادہ ایزی ہے، جبکہ آبجیکٹ کوڈ کو موڈیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ ہماری جو آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ مشین لینگویج میں لکھا ہوتا ہے۔ سو 0-1 کی فارم میں اتنا زیادہ کوڈ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایزیلی موڈیفائی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اس کو موڈیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سورس کوڈ کنٹینز فیو اسٹیٹمنٹس دین آبجیکٹ کوڈ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سورس کوڈ جو ہے اس کو لکھتے ہوئے مطلب کچھ لائنز میں ہم سورس کوڈ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹس لکھ دیتے ہیں کچھ لائن میں، لیکن آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس پر کنسسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اب آبجیکٹ کوڈ کنٹینز مور اسٹیٹمنٹ دین اور سورس کوڈ۔ ہمارے آبجیکٹ کوڈ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں سورس کوڈ سے۔ ٹھیک ہے،
ہم نے دیکھا کہ سورس کوڈ جو ہے وہ ہماری فیو لائنز پر فیو اسٹیٹمنٹس پر جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے، جبکہ آبجیکٹ کوڈ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں سورس کوڈ سے۔ یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک، سورس کوڈ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے۔ سورس کوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کوڈ جو مشین لینگویج میں کوڈ ہوتا ہے اسے ہم آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں۔ اور سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ میں کون کنورٹ کرتا ہے؟ ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس ٹرانسلیٹر کو ہم کمپائلر بولتے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر تھا۔ اگر اس لیکچر میں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔